نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسلام میں پسند کی شادی جو ہے اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، لیکن آج کل اگر ہم دیکھیں تو پسند سے ہم کوئی اور مطلب اور معنی لیتے ہیں۔ پسند سے ہم دوستیاں لگانا اور یہ چیزیں مراد لیتے ہیں۔ پسند ہوتی ہے کہ یہ چیز مجھے پسند ہے اور یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے، تو یہاں تک اسلام نے اجازت دی ہے۔ ہمارے جو اکثر نوجوان ہیں انہوں نے یعنی اس بات کو کہ اسلام میں پسند کی شادی کی ترغیب ہے اور پسند کی شادی کی اجازت ہے، اس کو ایک غلط سینس میں لے لیا ہے اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی طرف وہ چلے گئے ہیں کہ یعنی پسند تو اسلام میں منع نہیں ہے دوسروں کو پسند کرنا۔ لڑکی اپنے لیے لڑکے کو پسند کر سکتی ہے اور لڑکا جو ہے وہ اپنے لیے لڑکی کو پسند کر سکتی ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کی شادی ہو تو آپ کسی کو پسند کر کے جتنی بھی آپ کے جاننے والے ہیں ان میں سے کسی ایک کو پسند کر کے آپ بتا دیں کہ ان سے میرا رشتہ ہو جائے، یا اگر کسی پر آپ کی نظر پڑ بھی گئی اچانک اور آپ کو پسند آ گئی کوئی تو فوراً آپ جو ہے وہ رشتہ بھیجیں۔ اگر رشتہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تو آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ ہم لوگ جو ہیں ہمارے جو نوجوان ہیں وہ پہلے دوستیاں بناتے ہیں۔ کالج یونیورسٹیوں میں آج کل ماحول بھی ایسا، اللہ رب العزت معاف کر لے، کوئی ایجوکیشن ہے، کوئی روک ٹھوک نہیں ہے، کوئی تربیت نہیں ہے، بلکہ ایک منظم سوچی سمجھی سازش کے تحت جو ہے وہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں اور ہمارے نوجوانوں کے ساتھ، اور دلائل بھی ان کو مہیا کیے جاتے ہیں کہ اسلام میں تو یہ جائز ہے، اور پھر نکاح کے بارے میں جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ پسند سے مراد پسند ہے، عاشقی معشوقی اور یہ چیزیں پسند سے مراد نہیں ہے، یہ بالکل حرام ہے اسلام میں۔ باتیں کرنا اور اس طرح پھر نامحرم کے ساتھ ملنا اور گپے لگانا، اور بعض لوگ بہت آگے بھی چلے جاتے ہیں، بہت سے واقعات ہمارے سامنے روز آتے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ پسند سے مراد پسند ہے۔ ہاں، یہ بھی نہیں کہ بالکل آنکھیں بند کر کے آپ جو گھر والے کہیں، نہیں، گھر والے کہیں تو آپ کو اللہ پاک نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ لڑکے کو دیکھ سکتے ہیں، تصویر بھی نہیں۔ اسلام نے تو تصویر کا نہیں کہا، بالکل آمنے سامنے، جس طرح بعض ممالک میں یا بعض علاقوں میں رواج ہے کہ لڑکا لڑکی جو ہے وہ ماں باپ کی موجودگی میں آمنے سامنے ان کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ تصویر میں آج کل تو آپ کو پتہ ہے کیمروں سے اور ایڈیٹنگ سے اور آئی فونز وغیرہ سے تصویروں کا تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ حقیقت میں جب آدمی دیکھتا ہے تو کوئی اور چیز نکلتی ہے۔ تو اس کے ایک پچھلے دن ایک ویڈیو میرے سامنے آئی کہ ایک عورت سے آنٹی کہتی ہے کہ اس کی خالہ یا پھوپھی کہ آپ ایک تصویر لے لیں، اس لڑکے کو بھیجنی ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے آپ کو تصویریں بھیج دی ہیں، یہ بھیج دیں۔ کہا کہ نہیں، یہ تو اسکارف میں ہے، نقاب میں یہ تصویریں ہیں، بغیر نقاب کے آپ کھلے بالوں کے ساتھ۔ تو لڑکی نے کہا کہ نہیں، میں تو ایسا نہیں کروں گی۔ تو اس ویڈیو کو اس لیے شیئر کیا جاتا ہے کہ دیکھو اس طرح ہونا چاہیے وغیرہ، حالانکہ یہ بھی غلط بات ہے۔ اسلام نے بیوی جو ہے وہ تو دوسرے کو، شوہر کے علاوہ کسی کو بال نہیں دکھا سکتی، لیکن یہاں تو جس کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے تو اس نے دیکھنی ہے، تو اس کو تو بال بھی دکھانے ہیں، یعنی اس کو بال دکھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مسائل آپ کو عجیب لگیں گے یہ مسائل، لیکن بالکل اسلام نے اجازت دی ہے۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں ان کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت نکتہ چین ہوتے ہیں، بعض عورتیں بھی اس طرح ہوتی ہیں، عورتوں کو بھی یہ اختیار ہے کہ وہ لڑکے کو دیکھ لیں، اس کے بال بھی دیکھ سکتی ہیں، اس کی شکل، اس کی ناک اور اس کے کان، یہ سب بھی دیکھ سکتی ہیں، اور کسی کو پتلا لڑکا پسند ہوتا ہے، کسی کو موٹا لڑکا، اس طرح کسی کو پتلی عورت پسند ہوتی ہے، کسی کو موٹی، تو یہ سب جائز ہے کیونکہ ساری زندگی آپ نے گزارنی ہے، اور اگر اسی طرح پسند سے آپ کی شادی ہو جائے تو پھر ساری زندگی آپ جو ہیں وہ گناہ سے بھی بچے رہیں گے۔ لیکن اگر کسی کے کہنے پر آپ نے رشتہ کر لیا تو بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ پھر وہ پہلے تو ہونا چاہیے کہ جان پہچان اور رشتہ داروں میں جو ہے وہ رشتہ ہو جائے، تو اس میں جو ان کے عیوب ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اجنبی جگہ پر رشتہ ہو جاتا ہے تو سارے عیبوں کا علم نہیں ہوتا، بلکہ کسی بھی عیب کا علم نہیں ہوتا، پھر بعد میں جب وہ عیوب سامنے آتے ہیں تو پھر لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں اس کی اجازت ہے کہ آپ لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، اس کے ساتھ باتیں بھی کہ اس کی آواز کیسی ہے۔ ایسا نہ ہو، بعض لڑکے جو ہوتے ہیں، بعض مرد جو ہوتے ہیں،
ان کو جو ہے وہ لڑکیوں کی پتلی آواز پسند ہوتی ہے، تو اگر اس کی آواز اتنی بڑی اور موٹی مردوں جیسی ہو تو بعد میں اس کے دل میں کھٹکا رہے گا کہ یہ کس طرح کیسی عورت ہے وغیرہ۔ بعض لڑکیاں جو ہوتی ہیں ان کو مردوں والی بھاری آوازیں پسند ہوتی ہے، اس طرح پتلی آوازیں وغیرہ پسند نہیں ہوتی، تو بات بھی ٹیسٹ کرنے کے لیے کر سکتی ہے اس طرح لوگوں کے سامنے۔ اس طرح لڑکی بھی لڑکے کو دیکھ سکتی ہے آمنے سامنے، اور لڑکا جو ہے وہ بھی لڑکی کو آمنے سامنے دیکھ سکتی ہے۔ اسلام نے بالکل اس کی اجازت دی ہے، اور بھی اس میں تفصیل ہے، لیکن وہ اگر کوئی پھر انفرادی طور پر پوچھنا چاہتا ہو تو پھر وہ پوچھ سکتا ہے۔ تو مختصر یہ کہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ یہ بالکل ہمارا کلچر نہیں ہے، اس نے ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ بالکل بھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام میں بالکل بھی، یہ تو ایک غیروں کا طریقہ ہے، غیروں کا کلچر ہے کہ پہلے آپ اس کے ساتھ ریلیشن میں رہو، پھر آپ نے اکثر آج کل دیکھا ہوگا، انگریزوں میں تو یہ چیز ہے، لیکن ہمارے پڑوسی ملک انڈیا اور اس طرح کے ممالک میں جو سیکولر ملک ہیں وہاں پہ بھی یہ ہے کہ ریلیشن میں اکثر لڑکی پریگننٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر ان کا رشتہ طے ہوتا ہے، اور یعنی پریگننسی کے بعد تو آپ سوچیں کہ کتنی بے حیائی ہے یہ۔ تو اگر مسلمان بھی اس راستے پہ چلے تو یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح سوچے۔ ہاں، اللہ رب العزت نے پسند کی اجازت دی ہے، لڑکی کو بھی دی ہے، لڑکی کو بھی دی ہے۔ یہ نہ کہ ماں باپ کو پسند، ان کی رائے جو ہے ان کا احترام کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اس طرح نہ ہو کہ ماں باپ کو پسند ہو اور جس کی شادی ہو اس کو پسند ہی نہ ہو۔ تو ماں باپ کو بھی بچوں کے لیے اختیار دینا چاہیے، اور ماں باپ جو ہیں ان کو اپنے بچوں کی رضا کے ساتھ راضی ہونا چاہیے۔ اگر کسی جگہ بچہ کہہ رہا ہے یا بچی کہہ رہی ہے تو بلکہ علماء تو فرماتے ہیں کہ شادی کی عمر جیسے ہو جائے، یعنی 16-17 سال عمر ہو جائے، تو پھر بچے کو یا بچی کو بٹھا کر آپ پوچھیں کہ آپ کو کوئی پسند تو نہیں ہے۔ اگر وہ کہے کہ مجھے کوئی پسند ہے تو وہاں اس کا رشتہ کر دیں، اور اگر وہ کہیں کہ نہیں بس آپ کو جو پسند ہو، پھر ماں باپ جو پسند کر لے وہ اپنے بچے سے بھی پوچھ لیں کہ آپ کو یہ پسند ہے یا نہیں۔ اس کے بعد بھی جب بچہ کہے کہ ہاں مجھے پسند ہے تو اس کے بعد ان کا رشتہ وہ طے کیا جائے۔ تو رشتے کے طے کرنے میں یہ ساری باتیں وہ ملحوظ نظر رکھنی چاہیے، ان سب باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ماں باپ بھی بالکل اس کی مخالفت کریں، اور اگر ماں باپ کو بھنک بھی لگ جائے اس طرح، پہلے تو اپنے بچوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دے کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا، لیکن اگر ماں باپ کو بھنک لگ بھی جائے تو فوراً ان کا رشتہ کر لیا جائے اور ان کو حرام ریلیشن میں نہ رکھا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں حرام سے بچنے کی اور حلال پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔